داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا اللہ میں تیرے محبوب بن جاتا. فرمایا کہ اے داؤد میری تعریف کر، میری تعریف کر، میری تعریف کر. تو جتنی اللہ کی تعریف ہوگی اس کے بقدر اس دعا میں اثر ہوگا، اس قرب میں اثر ہوگا، اس چیز کے اندر اثر ہوگا. پھر جب آپ یہ کرو گے پھر دیکھو گے اللہ کیا کرتا ہے. یہ کرنا سیکھو اور یہ نہیں سوچو. دیکھو ایک بچہ دن میں بسا اوقات بیمار ہو جاتے ہیں بچے، قے بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے 10 بھی ہوتے ہیں، تو ماں 10 مرتبہ دھونے کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں؟ بولو. ماں اس کو ہٹا دیا کہ چل تو گندا ہے، بار بار تو پیشاب کر رہا ہے، بار بار تو گند کر رہا ہے، میں تجھے ہاتھ ہی نہیں لگاتی. کہتی ہے جیسی تکلیف میں ہو ماں اس بچے کو 10 مرتبہ کرے، 20 مرتبہ کرے، وہ قے کرے، اس کی ناک بہے، اس کا پیخانہ نکلا ہو، وہ اس کو دو دھا کے صاف کر کے پھر اس کو صاف ستھرا کر کے پھر چومتی ہے، پھر چومتی ہے، پھر چومتی ہے، پھر پیار کرتی ہے، پھر وہ گند کرتا ہے، پھر دھوتی ہے، پھر چومتی ہے. میرا اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جگہ پر ایک بستی میں تندور پر عورتیں روٹیاں پکا رہی تھی. جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا تندور ہوتے تھے، تندور پر پورے گاؤں کی عورتیں جمع ہو کے وہاں اکٹھی روٹیاں لگاتی. ان میں ایک عورت اس گود میں بچہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ میں وہ تندور پہ روٹی بھی لگا رہی تھی. تو جب جو ہے وہ روٹی لگانے کے لیے وہ جھکتی تو بچہ بھی ساتھ ہوتا. جیسے ہی آگ کی لپٹ آتی وہ فوراً بچے کو چھپا لیتی تھی اور پھر جب موقع تو روٹی لگاتی. اسی طرح بار بار صحابہ دیکھ رہے، حضور بھی دیکھ رہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس عورت کے اس عمل پہ تعجب ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت تعجب ہوا. کیسے وہ آگ کی لپٹ سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تو پیش کرتی ہے، بچوں کو بچاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، اللہ اپنے بندے سے اس عورت سے زیادہ محبت کرتے ہیں جتنا اس کو اپنے بچے سے محبت ہے، جتنا وہ اس کو چاہتی ہے، جتنا اس سے اس کے تعلق ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، اس کریم کے کرم سے، اس رحیم کے رحم سے اور اس کے ستار و غفار ہونے کے ان صفات سے ہم بھرپور نفع اٹھائیں. اس ذات سے دور نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی چیز دھوکے میں نہ ڈالے. نہ ہمارے گناہ دھوکے میں ڈالے، نہ شیطان دھوکے میں ڈالے، نہ دنیا ہمیں دھوکے میں ڈالے، نہ دنیا کی چمک ہمیں اس سے دھوکے میں ڈالے، نہ دنیا کے رشتے ہمیں اس سے دھوکے میں ڈالے، نہ دنیا کی منفعت ہمیں اس سے دھوکے میں ڈالے. یہ باقی سارا دھوکہ ہے، اللہ کی ذات میں دھوکہ نہیں ہے. اللہ کی ذات میں دھوکہ نہیں ہے. اللہ سچے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اے میرے بندے تو آ جا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات نقل کی ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں سے تو معاملہ یہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے اللہ جل شانہ باقاعدہ طور پر اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے آ جاؤ. بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نیز، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. آجا آجا بازا بازا آجا آجا ہر آنچ ہستی بازا، تو جو کوئی بھی ہے آجا. ہر آنچ ہستی تو جو بھی ہے، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، تو کافر ہے، بت پرست ہے، آتش پرست ہے، تجھے ایسا ہے آجا آجا آجا. این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نیز. یہ ہمارا در ہے، اس در پہ نہ امیدی نہیں ہے، اس در پہ نہ امیدی نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تو 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا ہے تب بھی آجا. 100 بار اگر توبہ شکستی، 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا ہے، 100 تو کم ہے، 1000 مرتبہ توڑ دو، توڑو آ جاؤ. اس کے یہاں سے نہیں ہوگا کہ تو مت آ، اب تیرے لیے نہیں ہے. نہیں، جب صحیح طور پر رخ کے ساتھ دل کو ندامت سے بھرے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اللہ اس کو قبول کریں گے، اللہ اس کو قبول کریں گے. اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ آیا نا، اس کو پتا ہے میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں ہے نا، وہ کہاں جائے. اے میرے بندو، اس نے توبہ کی نا، میں نے قبول کر لی، میں نے قبول کر لی. ایک مشرک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی شرک میں گزاری، اس نے شرک میں، اور پھر مسلمانوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے نا اس کو آگ میں
وہ دیگ میں ڈال دیا آگ میں. تو جب اس کو دیگ میں ڈالا اور آگ بڑکائی، اب اس کو پتہ چل گیا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں تو اب یہ میرا کوئلہ بن جائے گا. تو وہ یا صنم کی طرح یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، وہ قدرتی زبان پھسلی اور اس نے یا صنم کی جگہ یا سمد کہا. کیا کہا؟ یا سمد. یا صنم کی جگہ یا سمد. یہ کہنا تھا فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا دیکھ اٹھاؤ یہاں سے. فرشتوں نے کہا اللہ اس نے غلطی سے کہا. اللہ پاک نے فرمایا کہ غلطی سے ہی کہا، ہاں نام تو ہمارا لیا نا، غلطی سے کہا، نام تو ہمارا لیا. اگر ہم اس کی اس میں مدد نہ کریں تو اس کے ان بتوں میں اور ہم میں فرق کیا ہوگا.